بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک فقیر کی ایمانداری کا ایمان افروز واقعہ۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری بیٹھا کرتا تھا جو مسجد میں آنے والوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک بار ایک انگریز افسر کا تبادلہ اس جگہ ہوا۔ اس افسر کی بیگم کو تاریخی عمارات اور عبادت گاہیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک جامع مسجد ہے جو بڑی پرانی ہے۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا اور وہ دونوں سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر مسجد دیکھنے چلے۔ مسجد کو دیکھ کر جب وہ واپس آئے تو سیڑھیوں پر بیٹھے بھکاری کو دیکھ کر افسر کی بیگم نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے رقم نکال کر فقیر کو دی۔ اس بیچ اس کا ہیروں کا ہار بھی کسی طرح فقیر کی جھولی میں گر گیا، جس کی نہ فقیر کو خبر ہوئی اور نہ اس افسر کی بیوی کو پتہ چلا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ جب بھکاری جانے کے لیے اٹھا تو وہ ہار اس کی جھولی سے گرا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ اس نے سوچا یہ یقیناً اس افسر کی بیوی کا ہوگا، کہ ایسا قیمتی ہار کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہار اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ قریب سال بعد وہی فوجی افسر اس مسجد میں آیا تو اس بھکاری نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور دوڑ کر اس کے پاس گیا اور کہا، جناب 2 منٹ میری بات سن لیں۔ افسر نے کہا، جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ افسر حیرانی سے بولا، میری کیسی امانت تمہارے پاس ہے؟ اس بھکاری نے کہا، شاید آپ کو یاد ہو کہ قریب سال بھر پہلے آپ اپنی بیگم کے ساتھ یہاں آئے تھے اور انہی سیڑھیوں پر بیٹھے ایک بھکاری کو بھیک دیتے ہوئے آپ کی بیگم کا ہار گر گیا تھا۔ وہ میرے پاس امانت ہے۔ انگریز افسر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تو مانگنے والا ہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہ تھا کہ ہار کہاں گم ہوا۔ اگر تو اسے بیچ دیتا تو ایک آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، پھر کیا وجہ کہ تو نے اسے سنبھال رکھا اور آج مجھے دے رہا ہے؟ بھکاری نے کہا، ٹھیک ہے میں بھکاری ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہوں۔ تم ایک عیسائی ہو۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کل قیامت کے دن تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے میرے امتی کی چیز چھپائی اور اسے واپس نہ کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔